ہاں جی، کیکڑے کا سوپ پینا کیسا ہے؟ آج کل یہ بڑے سوالات ہو رہے ہیں، خصوصاً سردی کے اندر یہ سوالات زیادہ ہو جاتے ہیں کہ کیکڑے کا سوپ پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے، کچھ بیماری کے اندر بھی سجیسٹ کرتے ہیں۔ بہرحال تو میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ سمندر کی جتنی مخلوقات ہیں جو سمندر میں ہی رہتی ہیں، پانی میں ہی رہتی ہیں، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہیں، اور پانی کی مخلوقات کھانے سے متعلق علماء کے دو اقوال رہے ہیں۔ میں پہلے دونوں کے استدلالات آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ پہلی یہ بات اجتہادی مسئلے اس نوعیت کے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کسی ایک موقف کو اختیار کریں تو دوسرے موقف کو چننے والے شخص کو برا کہہ دیں، گمراہ کہہ دیں، فاسق کہہ دیں، حرام کہہ دیں، جہنمی کہہ دیں۔ ان مسئلوں سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اجتہاد اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا احل لکم صید البحر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر کے صید، شکار و طعامہ، سمندر کا کھانا حلال رکھا ہے۔ قرآن پاک کا یہ حکم ہے۔ اچھا، اگر صرف قرآن پاک کی یہ آیت اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حدیث، کوئی دلیل، روایت نہ ہو، تو قرآن کہہ رہے ہیں سمندر کا طعام اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھا ہے، تو یہ حکم چونکہ ایک ایبسولوٹ حکم ہے، ایک مطلق حکم ہے، اس کے اندر سمندر کی تمام مخلوقات آ گئیں، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن کی یہ ایک آیت ہے جس نے بیان کیا کہ سمندر کا طعام ہمارے لیے حلال ہے، سمندر کا شکار ہمارے لیے حلال ہے، لیکن کیا یہ حکم سمندر کی تمام مخلوقات کو شامل ہے یا تمام مخلوقات کو شامل نہیں ہے؟ اس مسئلے میں ہمارے علماء نے جب غور و فکر کیا تو دو موقف سامنے آئے۔ بعض علماء ایسے ہیں جن کا استدلال یہ ہے کہ یہ حکم قرآن کا جو ہے اپنے عموم پر نہیں ہے، سمندر کی تمام مخلوقات اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ سمندر کی مچھلی اپنی تمام اقسام کے ساتھ، ہزاروں لاکھوں قسمیں تو ہے مچھلی کی، اپنی تمام اقسام کے ساتھ مچھلی اس حکم میں داخل ہے۔ مچھلی کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سمندر کی وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ ان کی بھی دلیل ہے، میں بیان کرتا ہوں۔ بعض علماء کا رجحان اس جانب ہے، اور اکثر علماء شافعی ہوں، حنابلہ علماء، ان کا رجحان اس جانب ہے کہ قرآن کا جو حکم ہے اپنے عموم کے اوپر ہے کہ اس کے اندر سمندر کی، پانی کی تمام مخلوقات داخل ہے، جب تک کسی مخلوق کا نام لے کر ممانعت نہ آ جائے، ساری مخلوق اس میں داخل، حلال ہے کھانا۔ یہ ہے دو علماء کے موقف، دونوں کے استدلال بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، ہوا یہ کہ دو حدیثیں آ گئی ہمارے پاس۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے سمندر کا شکار، سمندر کا کھانا تم پر حلال رکھا ہے۔ قرآن کا حکم ایک اپنے اندر عموم پیدا کر رہا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آگے دو حدیثیں ہمارے سامنے، دیکھیے گا دونوں صحیح حدیثیں ہیں۔ ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہ جو سمندر ہے ہوا طہور ماؤہ، اس کا پانی بالکل پاک ہے، وَحِلْ مَيْتَتُ، اور اس کے جتنے بھی مردار ہیں، اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ اب یہ جو روایت ہے سند کے حساب سے بالکل صحیح روایت ہے، اور یہ قرآن کے عموم کی تائید بھی کر رہی ہے یہ روایت، یعنی یہ روایت تائید دے رہی ہے کہ اللہ کا حکم بھی ایبسولوٹ ہے، مطلق ہی ہے۔ لہٰذا کئی علماء ایسے ہیں جن کا استدلال اسی حدیث کی جانب، قرآن کے اسی عموم کی طرف ہے۔ ان کے نزدیک سمندر کی تمام مخلوقات حلال ہے، سوائے چند کے جن کی میں وضاحت آگے کرتا ہوں۔ وہ چند کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اگر کوئی مخلوق ایسی ہے جس کو کھانے میں صحت خراب ہو جائے، تو اللہ نے قرآن میں ایک ضابطہ بیان کیا، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو کوئی ایسی مخلوق جو زہریلی ہو سمندر کی، اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ باقی ہر وہ مخلوق جس میں صحت خراب نہیں ہوتی ہے سب حلال ہے اس عموم کے تحت۔ تو یہ استدلال جمہور علماء کا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں فقہ حنفی کے جو محققین ہیں، مجتہدین ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رجحان یہاں مائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث یہ ہے، ابو داؤد کی جیسے روایت ہے کہ تمام سمندر کی مخلوق تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے، وہ بھی صحیح ہے، سند اس کی بھی صحیح ہے، لیکن وہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے۔ وہ حدیث کہہ رہی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار اللہ نے حلال کر دیے۔ وہ دو مردار کون سے ہیں؟ الحوت والجراد، ایک پانی کی مچھلی اور دوسرا یہ ٹڈی وغیرہ۔ اب یہ بھی صحیح روایت ہے ابن ماجہ کی۔ اچھا، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمومی حکم بیان نہیں فرما رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے ہمارے لیے مردار حلال کیا، اور وہ مردار کیا ہے؟ وہ ہے پانی کی مچھلی۔ مچھلی تو پانی کی ایک مخلوق ہے، باقی تو ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں۔ ان ہزاروں لاکھوں مخلوقات کو مائنس کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف ایک جانب اشارہ کیا، مچھلی، تو کوئی وجہ تھی؟
ورنہ یہ فرما دیتے سمندر کی ساری مخلوقات، فرمایا نہیں صرف مچھلی اللہ نے مردار ایسی جو حلال رکھی ہے اس کو ذبح نہیں کرنا پڑتا۔ اب مسئلہ یہ کہ جو دو روایتیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، غور کیجئے گا، یعنی ایک حدیث کہہ رہی ہے الحل میتۃ کہ سمندر کی تمام مخلوقات حلال ہے، یہ حدیث تقاضا کر رہی ہے تمام مخلوقات پانی کی حلال ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں یہ حدیث کہہ رہی ہے دو مردار حلال ہے ہمارے پاس، صرف ایک مچھلی ایک جراد۔ یہ حدیث تقاضا کر رہی ہے کہ صرف اور صرف مچھلی حلال ہونی چاہیے۔ اب روایتیں چونکہ باہم متعارض ہو گئیں، اور ہر وہ روایت جو باہم متعارض ہو جائے اس سے استدلال کرنا ناقص ہے۔ اگر آپ اس حدیث پہ کو عمل کریں گے یہ چھڑیے گی، اس حدیث پر عمل کریں گے یہ چھڑیے گی، لہذا حدیث سے استدلال کمزور ہو گیا۔ جب حدیث سے استدلال کمزور ہو گیا اب قرآن سے ہی سمجھیں گے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے احل لکم صید البحر، ہم نے تمہارے لیے سمندر کی مخلوق حلال رکھی ہے، لیکن اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ہر وہ چیز جس سے انسان کھاتے ہوئے گن محسوس کرے گا، خبیث چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے وہ سب چیزیں تم پر حرام ہیں، اللہ کی طرف سے ہر گن والی چیز تم پر حرام ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ کا رجحان اس طرف ہے کہ مچھلی کے علاوہ سمندر کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایک سلیم الطبع شخص اگر اس کی حیثیت سے دیکھا جائے گا وہ ان کیڑے مکوڑوں سے مشابہ ہی مخلوقات ملیں گی، اور اس کو کھاتے ہوئے ایک یقیناً قذر محسوس کرے گا، گن محسوس کرے گا انسان۔ لہذا امام ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری خبیث ہونے کی ناطے مستقذر ہیں، اس لیے ہم نہیں کھا سکتے۔ اور یہ اجتہاد فقط امام ابو حنیفہ کا نہیں تھا، ذہن میں رکھیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے اندر داخل تھے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول رہا ہے۔ بخاری میں روایت ہے، امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کیا کرتے تھے کہ بیٹا پانی کی مخلوق حلال ہے لیکن الا ما قذرت، لیکن ہر وہ چیز جو گھن والی ہوگی چھوڑ دو، جس سے گھن نہیں آئے گی وہ کھاؤ، کیونکہ خبیث کے اندر داخل ہو جائے گی۔ یہ استدلال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور بڑا وزنی استدلال ہے، یعنی کہ حدیثوں میں تعارض ہے اس لیے حدیث سے استدلال ہوا کمزور۔ قرآن دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ مچھلی پانی کا شکار حلال ہے، لیکن دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ہر خبیث چیز حرام ہے۔ لہذا پانی کی مچھلی کے علاوہ جتنی مخلوقات کو دیکھا جائے گا وہ اپنی حیت میں اسی طرح کی ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے سے مشابہ، کہ اس کو دیکھ کے کھاتے ہوئے سلیم الطبع شخص گن محسوس کرے گا۔ اور عبداللہ ابن عباس بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز سے گھن آئے گی پانی کے وہ مخلوق نہ کھاؤ۔ تو فقہ حنفی کا استدلال اس جانب مائل ہو گیا، لیکن اس کے مقابلے میں جمہور علماء کرام ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم بالکل ایبسولوٹ ہے، مطلق ہے، اور قرآن جب ایک حکم مطلق دے تو یہ جو خبر واحد کے زمرے میں روایات بھی آتی ہے نا، اس سے بھی قرآن کا مطلق مقید نہیں ہوا کرتا ہے کہ راویوں کے کہنے پہ قرآن بدلتے پھریں۔ یعنی ایک راوی کی بات ہے 200 سال بعد 300 سال بعد میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، اس فلاں کے کہنے پہ قرآن نہیں بدلا جاتا، قرآن کا حکم بڑا محکم ہوتا ہے۔ لہٰذا جو دیگر مجتہدین ہیں شافعیہ کے، حنابلہ کے، مالکیہ کے، ان کا قول بھی بڑا مضبوط ہے۔ یہ مسئلہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ خالصتاً اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اگر واضح طور پر قرآن سنت میں یہ بیان آ جاتا کہ سمندر کی ہر طرح کی مخلوق کھاؤ، وہ مچھلی ہو یا مچھلی کے علاوہ کوئی اور ہو، پھر کوئی نہ اختلاف ہوتا، نہ کوئی مجتہد کا موقف الگ ہوتا، نہ صحابہ میں کسی کا موقف الگ ہوتا۔ تو یہ قرآن نے ایک اصولی بات کی تھی، اور اس اصول کو سمجھنے کے اندر علماء کے دو گروہ بنے تھے، اور یہ دونوں گروہ اجتہاد پر کھڑے ہیں۔ اب چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی ہوا، کیکڑے کا سوال ہے کیکڑے کا سوپ پی سکتے ہیں نہیں، تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ فقہ حنفی کا استدلال دیکھا جائے گا، اس استدلال کے اندر ترجیح یہ ہے کہ کیکڑا ایک خبیث چیز انسان گن کرے گا، ایک سلیم الطبع شخص کھڑا ہو اس کے سامنے کیکڑا لایا جائے وہ کھاتے گن محسوس کرے گا، اس کو طیب شمار نہیں کرے گا۔ لہذا فقہ حنفی کے استدلال کے اندر تو یہ بے بچنا بہتر ہے، اس کو حرام ہی سمجھا جائے، مچھلی حلال۔ لیکن فقہ حنفی کے علاوہ دیگر مجتہدین کو دیکھیں گے وہ قرآن کے مطلق حکم سے استدلال کرتے ہیں، وہ حدیث کے بھی اطلاق سے استدلال کرتے ہیں، اور سمندر کی جتنی مخلوقات ہیں جب تک کوئی مضر صحت نہ ہو یا کسی کا نام لے کے ممانعت نہ آئی ہو وہ سب حلال ہے۔ لہٰذا ان علماء کی نزدیک کیکڑا خود حلال جانور ہے، کیکڑے کا سوپ پینا بھی حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ۔ جب کبھی اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہو تو اہل علم کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ استدلالات کو دیکھے غور سے، جو استدلال وزنی ہو، مضبوط ہو، قوی ہو، من حیث الدلیل اقوا ہو، اس کو چنے۔
ہم پہ اللہ نے یہی لازم رکھا، جو چیز اچھی ہوگی ہم نے اس چیز کو چننا ہے، یہی ہمارا امتحان ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن چیز پر عمل کون کرتا ہے، سب سے بیسٹ چیز پر عمل کون کرتا ہے۔ اہل علم کا یہی حکم ہوتا ہے، اور عوام کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر وہ مہارت نہیں رکھتے استدلالات پر، دلائل کو سمجھنے کی، وہ اہل علم سے رجوع کریں، اہل علم ان کو قرآن سنت کے مطابق جو بھی بات دیں، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ عمل کریں اس کے اوپر بس۔ اگر آپ کا رجحان جاتا ہے یہاں پہ ایسے علماء سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ آپ کو کیکڑے کی اجازت دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ استعمال کریں، کوئی مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی بات نہیں۔ اور یہ بھی چیز میں آپ کو بیان کر دوں کہ اگر ایک شخص فقہ حنفی کے قول پر عمل کرتا ہے یا استدلال فقہ حنفی کا اس کے ذہن میں ترجیح پاتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو شخص کسی دوسرے قول پر عمل کر رہا ہو آپ اس کو کہیں تو حرام کھا رہا ہے یا تو جہنم میں جائے گا یہ کھانے کی وجہ سے، یہ شدت ہے، شدت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ اجتہاد کا نہ ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام صراحتاً فرما کے چلے جاتے کہ بیٹا کیکڑا کھانا حرام ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ جب اجتہاد میں اللہ کے نبی نے ایک مسئلے کو چھوڑا ہے تو اس لیے چھوڑا جاتا ہے کہ اجتہاد نرمی پیدا کرتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہوتے تھے، بلکہ ہر مسئلے میں صحابہ میں اختلافات رہے، وضو سے لے کے غسل، تیمم، نماز، روزہ، ہر مسئلے میں صحابہ کے اختلافات رہے ہیں۔ صحابہ کا ایک گروہ کہتا تھا سمندر کے پانی سے وضو ہی نہیں ہوتا، آپ بتائیں۔ ایک گروہ کہتا تھا بالکل پاک ہے، وضو کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ میں بھی اختلافات رہے، اس لیے کہ ہماری اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد میں چھوڑا ہے۔ علماء غور و فکر کرتے ہیں، نتائج نکالتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی بشارت دی ہے کہ اہل علم جب اجتہاد کرتا ہے، حکم کرتا ہے، وہ صحیح ہوگا اللہ 2 ثواب دیتا ہے، غلط ہوگا اس غلطی پر بھی اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ بڑی راہیں کھولی ہیں، ہمارے دماغوں کی تحقیق کی راہیں کھولی ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص فقہ حنفی کے استدلال کو مضبوط سمجھ کے بچتا ہے، سب سے اچھی بات یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو یہ استدلال مضبوط رکھتا ہے کہ سمندر کی مخلوقات کھانا حلال ہے جب تک کوئی مضر صحت نہ ہو، اب وہ استعمال بھی کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، تو وہ کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہے، وہ حلال کام ہی کر رہا ہے۔ اقوال موجود ہیں، استدلالات بھی موجود۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اور ٹھنڈ کے موسم میں کیکڑے کے سوپ سے بھی اللہ تعالیٰ جو جواز سمجھتے ہیں جائز اس کو پینا، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔